اس لیے کہ آپ کا ہمارا سب کا عقیدہ ہے جو حضور کہہ دیں اللہ وہ کر دیتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حضور سوچتے ہیں تو اللہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کروں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قبلتین کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے، اور حالت نماز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، کہا کچھ بھی نہیں، بس دل میں صرف حضور کے یہ تمنا تھی کہ کاش کہ میرا مولا بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دے. کہا نہیں حضور نے، صرف چاہا اور دل میں تمنا حضور نے پیدا کی. تو میرے مولا نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا تک رہے ہیں، تم جس طرف رخ کر دو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. تو صرف حضور کے چاہنے سے قبلہ بدل گیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا میرا مولا کس حد تک اہتمام فرماتا ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے. تو اس طرح سے دیکھیں کہ میرے کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذہن تھوڑا سا آپ کا بن چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اللہ عز و جل وہ فرما دیتا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کس کے بارے میں فرمائی؟ آج آپ کو یہ سمجھنا ہے، آپ کو یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ کیا ہم بھی حضور کی دعا کے حقدار بنیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سرکار کی دعا کے مستحق بن جائیں؟ جواب تو دیں کم سے کم. چاہتے ہیں نا؟ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسے بن جائیں کہ وہ دعا ہمارے حق میں بھی ہو جائے؟ چاہتے ہیں آپ؟ تو اب سماعت فرمائیں، اور پھر میں اس کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. وعن ابن مسعود قال قال سمعت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول نبضر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او عام سامعین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا یہ کہتے ہوئے. سبحان اللہ، کیا حضور نے فرمایا ہے، کتنی پیاری بات حضور نے فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص کو خوش اور شاداب رکھے. اب جس کے لیے حضور خوش رہنے کی دعا کر دیں وہ کبھی غمگین ہو ہی نہیں سکتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو خوش اور شاداب رکھے جس نے میری کوئی بات سنی پھر اسے ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا جیسے اس نے سنی تھی. توجہ چاہوں گا، خاص طور پر طلبہ سے میں گزارش کروں گا اور علماء سے کہ خاص طور پر اس نقطے پر توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش اور شاداب رکھے جس نے میری کوئی بات سنی اور پھر اسے ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا. کچھ اس میں ملایا نہیں، رد و بدل نہیں کیا. جیسی بات حضور سے سنی تھی ویسی ہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں تک اس نے پہنچا دیا. اب فائدہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک نے تو حضور سے سنا، اب یہ سننے والا دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو جس کو پہنچا رہا ہے
اس نے حضور سے تو نہیں سنا، پہنچانے والے سے سنا. توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا. دوسرے تک جو پہنچایا جا رہا ہے وہ براہ راست حضور سے نہیں سنا. جس نے حضور سے سنا تھا اس سے اس نے سنا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں تک بات پہنچے وہ اس بات کو پہلے سننے والے سے زیادہ بہتر سمجھیں اور یاد رکھیں. یعنی جو پہلے سنا ہے اس سے بہتر وہ لوگ سنیں، سمجھیں بھی اور یاد رکھیں. یہاں سے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بن جائے، مستحق بن جائے، اسے چاہیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے اس کو جیسا سنیں پڑھیں ویسا دوسروں تک پہنچائیں. اب یہ پہنچانے پر دنیا ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، دنیا کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو کوئی بات نہیں، دنیا برا کہے تو کوئی بات نہیں، دنیا تم سے ناخوش ہو تو کوئی بات نہیں، دنیا کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو مدینے کے تاجدار نے کہا. مدینے کے تاجدار. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے. ان کے سامنے سرکار یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ اور کون سے لوگ ہیں جن سے حضور آپ ملنا چاہتے ہیں؟ صحابہ تو یہاں پر ہیں، کن لوگوں سے آپ ملنا چاہتے ہیں؟ سرکار کون ہیں؟ اللہ اللہ، میرے آقا کا ارشاد سنیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ثوبان تم تو قرآن اترتے بھی دیکھتے ہو، میری پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، میری صحبت میں بھی بیٹھتے ہو، تم مجھے دیکھتے بھی رہتے ہو، لیکن جن سے میں ملنے کی بات کرتا ہوں نا وہ کون لوگ ہیں جانتے ہو؟ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت سے پہلے آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن مجھ پر اپنا تن من دھن سب لٹانے کو تیار ہوں. وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے، میں ان سے ملنے کی تمنا رکھتا ہوں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہیں، بلکہ قیامت تک کی چیزوں کو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے جانتے بھی ہیں. اب آپ سماعت فرمائیں، خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو محسوس بھی کریں. اگر اس ذمہ داری کو آج سے آپ نے محسوس کیا اور اس کو نبھانے کی آپ نے کوشش کی تو اس کا اجر اللہ عز و جل بہت عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں مومن کا دوست ہے یہ فرمایا گیا. مومن اور مومنات یعنی مومن اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی دوستی کرنی ہو تو اس بات کو دیکھ لیا کرو کہ اس کے سینے میں مصطفیٰ پیارے کی محبت ہے یا نہیں ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوست نہ بناؤ مگر مومن کو. اس لیے کہ جب تم مومن کو دوست بناؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے پاس بیٹھو گے تو کبھی مدینے کے تاجدار کی باتیں چل رہی ہوں گی،
کبھی قرآن کی باتیں چل رہی ہوں گی، کبھی نماز کی باتیں چل رہی ہوں گی، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہاری دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور تم بھٹکو گے نہیں۔